درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ نصیب یوں میرا جاگا درود پڑھ پڑھ کر، نصیب یوں میرا جاگا درود پڑھ پڑھ کر، میں دیکھ آیا مدینہ درود پڑھ پڑھ کر۔ حضور پر خوب درود پڑھا کرو، خوب درود پڑھا کرو۔ عرض یہ کر رہا تھا حضرت عاصم حضور ارشاد فرماتے ہیں، عاصم کوئی بات بتاؤ، ماں بہنیں غور سے سنیں۔ حضرت عاصم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بڑا دردناک واقعہ، پہلی نشانی پیٹ میں آئی بھی نہیں تھی، میری محبت کی نشانی، امیدیں تھی اولاد نرینہ ہوگا، بیٹا پیدا ہوگا یا رسول اللہ، لیکن 9 ماہ کے بعد گھر میں بیٹی نے جنم لیا۔ عرب کا دستور تھا بیٹیوں کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا۔ آج بھی جو لوگ مکہ جاتے ہیں واقف ہوں گے، دارالتوحید ہوٹل کے پاس مسجد عائشہ جو راستہ جاتا ہے، ایک چھوٹا سا قبرستان آج بھی موجود ہے۔ عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو لے جا کر اسی قبرستان میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، گاڑ دیا کرتے تھے۔ عورت کو نحوست کی نشانی سمجھا جاتا تھا، بیٹی کو جینے کا ادھیکار نہیں تھا۔ اسلام نے بیٹیوں کو وہ پاور دیا ہے کہ قربان جائیں ماں بیٹیاں۔ حضرت عاصم کہتے ہیں، یا رسول اللہ جب گھر میں بیٹی نے جنم لیا مجھے بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں گیا، میں نے پتہ کیا کیا ہوا، کچھ عورتیں نکلی اندر سے ڈیلیوری روم سے، کہا بیٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، میں غصے سے لال ہو گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میری بیوی جو اس وقت درد سے تڑپ رہی تھی، مجھے اس کا درد بھی نہیں دکھائی دیا، درد سنائی نہیں دیا، بلکہ میں اپنی کچھ منٹ کچھ گھنٹے پہلے جس بیٹی نے جنم لیا تھا، یا رسول اللہ میں نے انہی ہاتھوں سے اس بچی کی گردن کو ایک بار میں دبوچا ہے، ایک چیخ نکلی ہے اور اس کی سانسیں میرے سامنے اس کے جسم سے اکھڑتی ہوئی نظر آئی۔ اللہ اکبر، حضور سن رہے ہیں، آنکھوں سے اشک کا دریا جاری ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، عاصم پھر کیا ہوا؟ کہ حضور پھر وقت گزرا، پھر سال کے بعد بیوی حاملہ ہوئی، پیٹ میں میری محبت کی نشانی، لیکن نتیجہ وہی ہوا۔ دوسری مرتبہ پھر بیٹی نے جنم لیا، ایک بار میں نے پھر اس بیٹی کے ساتھ وہی سلوک کیا جو پہلی بیٹی کے ساتھ کیا تھا۔ ایک چیخ میں بچی کا دم نکل جاتا ہے اور اس بچی کو لے جا کر میں نے اسی قبرستان میں جو روایتی قبرستان تھا اپنی اس بیٹی کو بھی دفن کیا۔ حضور کے عشق جاری فرماتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ حضرت عاصم بیان کرتے جا رہے ہیں، حضور زار و خطار، آنکھیں اشک بار ہیں، ریش مبارک تر ہو گئی ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کیا ہوا عاصم؟ حضرت عاصم کہتے ہیں، یا رسول اللہ 5 بیٹیوں کو میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے ایک چیخ کے ساتھ لے جا کر قبرستانوں میں دفن کیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ حال میرا تھا۔ سرکار فرماتے پھر کیا ہوا عاصم؟ کہا یا رسول اللہ پھر ایک مرتبہ واقعہ بڑا عجیب ہے، مجھے کہیں سفر پر جانا تھا، میری بیوی کے پیٹ میں میری محبت کی نشانی آئی اور مجھے 2-2.5 سال کے لیے کہیں جانا تھا، باہر جانا تھا تجارت کے سلسلے میں۔ یا رسول اللہ ابھی وہ بچہ دنیا میں نہیں آیا تھا، میں نے اپنی بیوی کو نصیحت کری کہ سنو، تم جانتی ہو عرب کا دستور ہے کہ بیٹیوں کو پلنے کا ادھیکار نہیں، جینے کا ادھیکار نہیں، حق نہیں ہے۔ سنو، اگر بیٹی پیدا ہو تو پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی سلوک اس کے ساتھ کرنا جو میں نے اب تک 5 بیٹیوں کے ساتھ کیا۔ اگر بیٹا پیدا ہو تو پورے شہر چرچا کر دینا، پورے شہر کو میری طرف سے دعوت ہوگی۔ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں یہ شخص چلے جاتے ہیں، حضرت عاصم سفر میں نکل جاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد گھر میں پھر وہی منظر ہوتا ہے، جانتے ہیں پھر ایک بیٹی نے جنم لیا۔ ماں ڈر جاتی ہے، شوہر موجود نہیں ہے،
لیکن پاس پڑوس کی عورتیں آئیں، جانتی ہیں عاصم بڑے ظالم ہیں، اگر انہیں خبر ہوگی تو یہ بیٹی کو چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت عاصم کہتے ہیں میری بیوی نے کیا کیا، جب بیٹی پیدا ہوئی تو اپنی سہیلی کو تیار کر دیا کچھ دن کے لیے ذرا میری بیٹی کو پال لو، ورنہ عاصم آ گئے تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اور بیٹیوں کے ساتھ ہوا۔ حضرت عاصم کہتے ہیں میرے کو 2.5 سال کے بعد آیا، یہ راز مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا، میں نے پوچھا کیا ہوا، جب میں جا رہا تھا تم حمل سے تھی، کیا ہوا تھا بچہ؟ حضرت عاصم کہتے ہیں بیوی نے جواب دیا کہ اے عاصم جب تم گئے تھے تو گھر میں بیٹی نے جنم لیا تھا، اب اسے جینے کا ادھیکار تھا نہیں، تو جو کام تم کرتے تھے وہی کام میں نے کر دیا، میں نے اس بچی کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ حضرت عاصم کہتے ہیں اچھا، اچھی بات ہے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کھٹ سے وہی بچی جو اب 2.5-3 سال کی ہو چکی تھی، حضرت عاصم کہتے ہیں وہ گھر میں آ گئی۔ میں نے پوچھا یہ کون بچی ہے؟ بیوی جواب دیتی ہے ارے پڑوسی کی بچی ہے۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا کہ پڑوسی بڑا ظالم انسان ہے، بیٹی کو پال رہا ہے، اسے معلوم نہیں ہے، عرب کے دستور کے خلاف ہے، داماد لائے گا گھر میں، اسے شرم نہیں ہے، اسے شرم نہیں ہے، لگاؤ اس بیٹی کو۔ حضرت عاصم کہتے ہیں کہ وہ بچی اس وقت چلی جاتی ہے، لیکن پھر دوسرا روز ہوتا ہے، بچی پھر کھیلتے کھیلتے گھر آ جاتی ہے۔ بچی کبھی نہ کبھی آتی رہتی تھی، میں اس بچی کو دیکھتا رہتا تھا، پہلے اس بچی سے بڑی نفرت تھی، لیکن دھیرے دھیرے اس بچی کی محبت دل میں پیدا ہونے لگی، وہ بچی مجھے اچھی لگنے لگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عاصم آتے ہیں، کہتے ہیں وہ بچی جب داخل ہوتی تھی گھر میں میرے جسم سے لپٹ جاتی تھی، کبھی کبھی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ کہیں یہ بچی میری بچی تو نہیں ہے، کہیں یہ میری اولاد تو نہیں ہے، اس کے اندر اتنی الفت کیسے ہے، اتنی محبت کیسے ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، محبت کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ حضرت عاصم بیان کریں، آقا ارشاد فرماتے ہیں عاصم پھر کیا ہوا؟ حضرت عاصم کہتے ہیں اب تو مجھے اس بچی سے محبت پیدا ہو گئی، اب بازار جاتا تھا تو ایک کھلونا چپکے سے اس بچی کے لیے لے آتا تھا، کبھی مٹھائی لے آتا تھا، کبھی کچھ لے آتا تھا۔ اب اس بچی کے ساتھ میرا دن گزرنے لگا، پورا دن ہو جاتا تھا، میں اس بچی کو جانے نہیں دیتا تھا، اس کو اپنے پہلو میں رکھتا تھا۔ کبھی بچی میرے اوپر آ جاتی تھی، سینے پر آتی تھی تو ایسی راحت ملتی تھی جیسے لگتا تھا کہ برف کی سلی رکھی ہو، دل کو ٹھنڈک ملتی تھی، روح کو سکون ملتا تھا۔ یا رسول اللہ اس بچی سے بڑی محبت پیدا ہو گئی، بڑی محبت پیدا ہو گئی۔ لیکن برادران محترم، عرب کا دستور یہ تھا کہ بچیوں کو جینے کا ادھیکار نہیں تھا۔ حضرت عاصم کہتے ہیں یہ خبر بھی دھیرے دھیرے شہر میں پھیل گئی کہ عاصم بچی کی پرورش کر رہا ہے، یہ بیٹی کوئی اور نہیں عاصم کی بیٹی ہے۔ جب یہ باتیں باہر نکلنے لگی دوست مجھ سے دور ہونے لگے، لوگ تانے دینے لگے، کوئی پاس نہیں بیٹھا ہوتا تھا، عاصم تب تک میرے پاس نہیں آنا جب تک اس بچی کو نہیں ہٹاؤ گے، تم کیا کر رہے ہو، عرب کی روایتوں کے خلاف کام کر رہے۔ عاصم کہتے ہیں کہ میں اتنا تنگ آ گیا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ ایک روز ایسا ہوا میں گھر میں آیا، بچی آئی، میں نے پوچھا اپنی بیوی سے یہ بچی کون ہے، آخر اسے مجھ سے اتنی محبت کیوں ہے، میں اس سے اتنی محبت کیوں کرنے لگا ہوں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے یہ بچی کسی اور کی بچی نہیں میری بچی ہے۔ حضرت عاصم کہتے ہیں میری بیوی نے جب یہ جملے سنے ہیں تو میری بیوی نے اس راز سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ میری بیوی نے کہا عاصم جو بچی تم سے الفت کرتی ہے، جو بچی تم سے محبت کرتی ہے، جسے تم اب تک پڑوس کی بچی سمجھ رہے تھے، عاصم یہ کوئی اور نہیں تمہارا ہی خون ہے، یہ تمہارا ہی خون ہے، تمہاری ہی بیٹی ہے۔ تمہارے خوف سے میں نے اسے اپنے پڑوسی کو دے دیا تھا۔ حضرت عاصم گھبرا جاتے ہیں یہ بات کیسی ہو گئی، اب کیا ہوگا، یہ تو دستور عرب کے خلاف ہو گیا، اب لوگوں کو پتا چلے گا کیا انجام ہوگا۔ دھیرے دھیرے بات جب پھیل گئی شہر میں پھیل گئی، اب سارے دوست حضرت عاصم کہتے ہیں مجھ سے رنجش رکھنے لگے، روز تانا مجھے گالیاں دی جانے لگی، مجھے برداشت نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ یہ ظالم دل پھر سے ظالم ہو گیا، یہ دل جو موم ہوا تھا بچی کی محبت سے پھر پتھر دل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کام کیا کیا، اسی بچی کا ہاتھ پکڑا اور میں اسے عرب کے روایتوں کے مطابق اسی قبرستان کی جانب لے جانے لگا۔
وہ بچی مجھ سے پوچھ رہی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، بابا کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے اسے بہانہ بنایا، مٹھائی دلا دوں گا، کھلونا دلا دوں گا، لیکن بچی سمجھ گئی کہ ارادے کچھ اور ہیں۔ حضرت عاصم کہتے ہیں میں دھیرے دھیرے اسی قبرستان کی جانب اپنی بچی کو لے جا رہا تھا۔ رات کی تنہائی تھی، لوگوں سے بچ بچا کر لے جا رہا تھا، بچ بچا کر لے جا رہا تھا۔ بچی پوچھتی بابا جان کیا کر رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں سن رہا تھا، میری آنکھوں میں تو جلال تھا، دل پتھر کا بن چکا تھا، پتھر کا بن چکا تھا۔ حضرت عاصم کہتے ہیں چلتے چلتے ایک دم سے سناٹا چھا جاتا ہے، پیچھے سے لگتا ہے کوئی آواز آ رہی ہے، جیسے مجھے کوئی روک رہا ہے، عاصم ٹھہر جا ٹھہر جا۔ یا رسول اللہ میں اس وقت ٹھہر جاتا تھا، پیچھے دیکھتا تھا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت عاصم کہتے ہیں اسی پھر میں آگے بڑھتا تھا، دھیرے دھیرے میں قبرستان میں پہنچ گیا، اور قبرستان میں جا کر میں قبرستان میں قبر کی مٹی کھودنے لگا۔ بچی دیکھتی ہے کہ باپ مٹی کھود رہا ہے، وہ میری مدد کرتی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ بھی مٹی کو ہٹاتی ہے، میں اس کو دور کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اسے کیا معلوم تھا کہ یہ باپ تھوڑی دیر کے بعد کیا سلوک میرے ساتھ کرنے جا رہا ہے۔ اچھا خاصا گڈھا تیار ہو گیا۔ حضرت عاصم کہتے ہیں میں نے اس معصوم سی بچی کو اٹھا کر اسی گڈھے میں ڈالا ہے، اسی گڈھے میں ڈالا ہے۔ اللہ اکبر، بچی کہتی ہے ابا یہ کیا سلوک کر رہے ہیں، میں نے کون سی خطا کی ہے، میرے ساتھ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عاصم کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں سنائی دے رہا تھا، مجھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اب وہ بچی مجھے نہیں دکھائی دے رہی تھی، مجھے میرے کانوں میں تو وہ تانے گونج رہے تھے جو میرے دوست مجھے دیا کرتے تھے، کیونکہ دستور عرب کے خلاف کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، ماں بہنیں غور سے سنیں، حضرت عاصم کہتے ہیں میں نے وہی سلوک اس بچی کے ساتھ کیا جو پہلے 5 بچوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ جس وقت میں قبر میں مٹی ڈال رہا تھا، اس زندہ بچی کو دفن کر رہا تھا، وہ ننھے ننھے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھا کر دعا کر رہی تھی، عرض کر رہی تھی اپنے رب سے کہ مولا جب بچی کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے تو گھر میں بیٹی کو پیدا کیوں کرتا ہے؟ اگر بیٹی پیدا کرنا ہے تو بیٹی کی محافظت کے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج دے کہ اب بیٹی کو بھی جینے کا ادھیکار دے دیا جائے۔ حضرت عاصم کہتے ہیں اس بچی کو میں نے دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ، حضور سنتے جا رہے ہیں اور آنکھیں اشکبار ہیں، ریش مبارک آنکھ کی تر ہو گئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں عاصم پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ واقعہ میرا اس دور کا تھا۔ یا رسول اللہ، ذرا ایک سوال تب سے لے کر آج تک مجھے بے چین کرتا ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ ذرا میرا حال بتائیں، کیا میں ان گناہوں کے باعث بخش دیا جاؤں گا؟ میری بخشش ہو جائے گی، میری نجات ہو جائے گی؟ حضور فرماتے ہیں عاصم تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نجات تو ہو جائے گی، لیکن اور بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کچھ عجیب واقعہ تمہارے ساتھ ہوا تھا؟ حضرت عاصم کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ ایک بات بڑی عجیب تھی، جس وقت میں اپنی اس بچی کو لے کر جا رہا تھا پیچھے سے کچھ آواز آتی تھی عاصم ٹھہر جا، عاصم ٹھہر جا، عاصم ٹھہر جا، لیکن پیچھے کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ بات اب تک سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں عاصم اس وقت میں مکہ میں جنم لے چکا تھا، تمہیں آواز دینے والا کوئی اور نہیں تھا، بلکہ رب کی رحمت آواز دے رہی تھی کہ عاصم آج یہ بچی دفن ہو رہی ہے، لیکن اب میرا محبوب دنیا میں آ گیا ہے، اس کے قدموں کی برکت یہ ہوگی کہ اب کوئی بیٹی زندہ دفن نہیں کی جائے گی، نہیں کی جائے گی۔ اور آپ دیکھیں حضور کے قدموں کی برکتیں ہیں کہ جس بچی کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جس بچی کو زندہ دفنگور کر دیا جاتا تھا، آج اس بچی کا مقام یہ ہے کہ جب وہ بچی ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت کو کر دیا جاتا ہے۔ یہ مقام ہے۔ اے میرے بھائیوں عزیزوں، اپنی ماں سے محبت کرو، بڑا مقام آلہ ہے۔ اور جانتے ہیں آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ باپ اپنی بیٹی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جتنے بھی باپ ہیں اپنی بچیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ وجہ جانتے کیوں کیا ہے؟ ایک صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے باپ اپنی بیٹیوں سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ بڑا ظلم کیا ہے ان مردوں نے۔ ان بیٹیوں پر ظلم کرنے والے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے، سب مرد تھے۔ آج جو باپ بیٹیوں سے محبت کر رہا ہے یہ اس جرم کی پینالٹی ادا کر رہا ہے۔ جو ظلم کیا ہے اس کی پینالٹی کے طور پر اب قیامت تک جتنی بیٹی پیدا ہوگی باپ محبت ہوتا جائے گا۔ یہ حضور کے قدموں کا صدقہ ہے، نالین مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ برادران محترم تشریف رکھیں۔ تو یہ برادران